پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی زیر غور ہے جو اگر منظور ہو گئی تو عوام کو ہر 15 روز بعد نہیں بلکہ روزانہ پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے موجودہ نظام کو تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ مجوزہ منصوبے کے تحت آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی یعنی اوگرا ہر روز رات کے وقت پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل، لائٹ ڈیزل، آئل اور مٹی کے تیل کی نئی قیمتوں کا تعین کرے گی، جبکہ یہ قیمتیں ہر رات 12 بجے سے نافذ العمل ہو جائیں گی۔ اگر یہ نظام نافذ ہو جاتا ہے تو قیمتوں کے تعین میں حکومت کا براہ راست کردار پہلے کی نسبت کافی محدود ہو جائے گا اور اوگرا طے شدہ فارمولے کے تحت عالمی منڈی اور مقامی معاشی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے روزانہ نئی قیمت جاری کرے گی۔ اس وقت پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ ہر 15 روز بعد بلکہ اب تو 7 روز بعد لیا جاتا ہے۔ حکومت عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر، درآمدی لاگت، فریٹ چارجز، پیٹرولیم لیوی، ڈیلرز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے مارجن سمیت مختلف عوامل کا جائزہ لے کر نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور بعض اوقات ایک ہی ہفتے میں قیمتیں کئی ڈالر اوپر یا نیچے چلی جاتی ہیں، جبکہ ڈالر کی قیمت بھی مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایسے میں موجودہ 15 روزہ یا 7 روزہ نظام عالمی مارکیٹ کے ساتھ فوری ہم آہنگی پیدا نہیں کرتا اور اسی وجہ سے حکومت اب ایک ایسے نظام پر غور کر رہی ہے جس کے تحت مقامی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے مطابق تقریباً روزانہ ایڈجسٹ ہوتی رہیں۔ لیکن اس تبدیلی کا عام شہری پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھی عوام کو جلد مل سکتا ہے۔ موجودہ نظام میں صارفین کو قیمت کم ہونے کے لیے کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ نئے نظام میں اگلے ہی دن کمی ممکن ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر عالمی قیمتیں اچانک بڑھ جائیں یا ڈالر مہنگا ہو جائے تو اس کا اثر بھی فوری طور پر پیٹرول پمپس پر نظر آئے گا، یعنی قیمت بڑھنے کے لیے بھی 15 یا 7 دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہی وہ پہلو ہے جس پر ماہرین مختلف رائے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ایک ماہر موجود ہیں، معاشی ماہر جناب پروفیسر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے کر چکے ہیں، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آپ کے خیال میں یہ جو تجویز زیر غور ہے روزانہ کی بنیاد پر تعین ہونا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا، یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طرح آپ نے بالکل مناسب کہا ہے، یہ اس پہ منتظر ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے۔ یقیناً جب کمی آ رہی ہو تو اس کو فوراً ٹرانسفر کر دینا چاہیے اور اس کے نتیجے میں عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو ایک چیز پر ضرور غور کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے کیا وہ فکس رہے گی روزانہ بیسس پر؟ جب قیمتیں بہت تیزی سے زیادہ بڑھیں تو کوشش حکومت کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ پیٹرولیم لیوی میں کچھ کمی لائے۔ اس ڈیسیشن کو لینے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تو میرا اپنی رائے یہ ہے کہ جب قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو مناسب سوچ سمجھ کے پیٹرولیم لیوی کو ایڈجسٹ کر کے اگر ہو سکے تو پھر قیمت اناؤنس کریں۔ بالکل ٹھیک۔ جب قیمتیں گر نہیں ہوں تو پھر وہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو روزانہ بینیفٹ ٹرانسفر کر دیں۔ رائٹ پاشا صاحب، جو حکومت کا کردار کم ہو جائے گا، اوگرا اور مارکیٹنگ کمپنیوں کا کردار بڑھ جائے گا اگر روزانہ کے بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا رول کم ہونا چاہیے یہ تعین کرنے میں؟ جی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں یہ ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے یہ سیٹ کرنا، آپ تو جانتے ہوں گے۔ جی وہ جی سر، جاری رکھیے اپنی بات۔ جی، ریگولیٹری ادارہ جو ہے اور وہ انشاءاللہ اب کوشش کر کے ہر ہفتے یا ہر روز تقریباً کیلکولیشنز کر رہا ہوگا اور ڈیسیشن منسٹری لیول پہ لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تیل کی قیمت اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پھر سے یہ واپس جا رہی ہے تقریباً $100 کے لگ بھگ۔ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کو وقت آ گیا ہے کہ جتنا آپ نے بے شمار ریونیو آپ نے جنریٹ کیا ہے پیٹرولیم لیوی سے، اسے اب کم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کے جب قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی کے بارے میں بھی غور کر کے مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ البتہ اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو فوراً بینیفٹ ٹرانسفر کر دیں۔
سر یہ بالکل ہے تو یہی ہونا ایسے ہی چاہیے، آپ جیسے فرما رہے ہیں اور عوام بھی یہی امید رکھتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے، جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں ابھی صرف اور صرف اس کے اعلان ہوتا ہے یا لگ رہا ہوتا ہے اور فوراً اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جو قیمتیں کم ہوتی ہیں اس پر حکومت یہ تعویل دیتی ہے کہ جی اس کے اثرات عوام تک منتقل ہونے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، تو عوام تک تو فائدہ منتقل ہوتا نہیں ہے سر۔ یہ نامناسب ہے۔ اگر آپ کو پالیسی کرنی ہے تو پرائس تو آپ کو پتہ ہوتی ہے، تو آپ کی پرائسنگ پالیسی جو ہے وہ مناسب طریقے سے ہونا چاہیے۔ کمی جب آتی ہے تو اس کو فوراً پاس آن کریں، اور جب بڑھتی ہے تو سوچ سمجھ کے پیٹرولیم لیوی کو کچھ کم کر کے پھر ٹرانسفر کریں۔ اچھا پاشا صاحب، ایک اور سوال سر آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ چونکہ جو سودے ہوتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ مہینے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، پورے مہینے کے سودے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ جو سسٹم ہے کیا یہ باقی ممالک میں بھی اس طریقے سے 15 روز یا 7 روز یا پھر روزانہ کی بنیاد پر تعین ہوتا ہے، یا پھر ہم جو ہے وہ ایک یونیک سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اگر کہیں اور ہوتا ایسا تو کیا سر وہ کامیاب سسٹم تصور ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت سے ملکوں میں یہ نظام جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر خود جو ہے قیمتیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس میں زیادہ ڈومیننس پبلک سیکٹر کا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے منسٹری اور ریگولیٹری ایجنسیز پہ چھوڑا ہوا ہے، تو یہ اس پہ منتظر ہے کہ جو پیٹرول کی پروڈکشن پروڈکٹس کی اور سپلائیز جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر پبلک سیکٹر کا رول زیادہ ہے تو یقیناً وہاں سے قیمتیں سیٹ ہوتی رہیں گی۔ اچھا پاشا صاحب، ایک اور سر سوال، تجزیہ کار کچھ یہ بھی کہتے ہیں اور جو ناقدین ہیں حکومت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ لیوی میں جو اضافہ کیا جاتا ہے اس میں کمی نہیں کی جاتی، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ٹیکس نیٹ میں حکومت اضافہ کر نہیں پائی، ٹیکس کے جو اہداف ہیں وہ پورے کر نہیں پائی، تو آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے وہ جو ریونیو ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے ان کے لیے سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں، لیوی میں اضافہ کر دیں۔ سر آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ جی یہ بات سراسر غلط پالیسی ہے۔ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس پہ زیادہ انفارچونیٹلی رجحان نہیں رہا۔ جب ہم نے سیلز ٹیکس آن پیٹرولیم پروڈکٹس کو تبدیل کر کے پیٹرولیم لیوی پہ لے کر آئے ہماری فیڈرل حکومت، وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ڈویزبل پول جو ہے ٹیکسز کا پروونسز کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں اس کا سائز کم ہو جائے تو ٹرانسفر بھی کم ہو جائے گا۔ مگر جو امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس وقت پیٹرولیم لیوی جو سیلز ٹیکس کے ذریعے لے جا رہی تھی وہ اس وقت 18% ریٹ تھا۔ صحیح ہے۔ آج وہی ریٹ 40% سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ سراسر غلط پالیسی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو پیٹرولیم لیوی کو نان ٹیکس بنا دیا ہے، اور نان ٹیکس میں ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے پاس لے جانا ہی نہیں پڑتا اگر تبدیل کرنا ہے ریٹ کو، ٹیکس نان ٹیکس ریٹ کو۔ اگر یہ ٹیکس رہتا تو پارلیمنٹ کے اپروول کی ضرورت پڑتی۔ تو یہ سب جو ہوا ہے with all due respect نامناسب ہے۔ اچھا پاشا صاحب، عام آدمی کا چونکہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے اور اس کا جو روزگار ہے، اس کے جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کی تعین ہوتا ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے پیٹرول سے۔ سر ہوتا ہے کہ جب بھی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اطلاق فوری طور پر پیٹرول پمپس پر نہیں ہوتا، یہاں حکومت کی رٹ نظر نہیں آتی ہمیں، اور جب بڑھتی ہے قیمت تو کچھ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ فروخت بند کر دیتے ہیں، 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوتا ہے تب وہ فروخت شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو تھوڑی سختی کرنی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ واضح طور پر جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو تقریباً ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک ٹرانسپورٹ کاسٹ کا حصہ ہوتا ہے، اور جب وہ بڑھتا ہے تو قیمتیں فوراً واضح طور پر بڑھ جاتی ہیں۔ جب پیٹرول کی قیمت گرتی ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی خاص طور پہ، تو یہ بالکل یہ کلیئر نہیں ہے کہ کس حد تک دوسری قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ یہ اس پہ منتظر ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ہے یہ قیمتوں کی قیمتیں، چیزوں کی قیمتیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ جب قیمت کم ہوتی ہے تیل کی تو ہر چیز کی قیمت کم ہونی چاہیے، یہ اس پہ منحصر ہے کہ جو مارکیٹ کا نظام ہے وہ کیسا چل رہا ہے۔
رائٹ سر، چونکہ آپ معیشت کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور کافی آپ کی گرپ بھی ہے اس پہ، تو جو اس وقت امریکہ اور ایران کا کانفلکٹ چل رہا ہے اس سے ساری دنیا تو متاثر ہوئی ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ سر پاکستان میں جو ہے اس کے اثرات کچھ زیادہ شدید پائے جاتے ہیں. جیسے پہلے بھی جب اس کا آغاز ہوتا 100 دن جنگ رہی تھی، پاکستان سب سے زیادہ متاثر کیوں ہوتا ہے سر؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہے. پاکستان کا ایران سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختلف طریقہ ہے تیل لینے کا، جس کا میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. جی obviously سر. جی، تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں تیل کی سپلائی اللہ کے فضل سے کبھی کم نہیں ہوئی. آغاز میں آپ کو یاد ہوگا پیٹرول سٹیشن میں گاڑیاں بھر گئی تھیں، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فروری کے بعد سے اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں تیل کی سپلائی کم نہیں ہوئی ہے. بہت سے ایسے ہیں جس میں بنگلہ دیش نمایاں اگزامپل ہے، جہاں حد سے زیادہ کمی ہو گئی اس لیے کہ وہ بہت دور ہیں مڈل ایسٹ سے اور وہاں تیل نہیں پہنچ رہا ہے. تو ہمارے ہاں ایک بات اچھی ہے کہ سپلائی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، حالانکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں سپلائیز اللہ کے فضل سے جاری رہی. ایک تو سٹاک پالیسی اچھی رہی گورنمنٹ کی، اور دوسرا کچھ اور انتظامات موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اور علی اعلان ہم ایران سے تیل خریدتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں کتنا اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا براہ راست، حکومت کو بھی اور عوام کو بھی؟ اس میں یقیناً فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے پیٹرول کی وہ کم ہو جائے گی. اور دوسری طرف گیس کا پائپ لائن تو انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے ابھی تک اس کو اپنی طرف لگایا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ سسپینڈڈ تھا امریکن پریشر کی وجہ سے. اب اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان کا جو تجارت ہے ایران کے ساتھ بہت بڑھے گا، اور اس میں تیل گیس ہم وہاں سے لیں گے اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں ہم یہاں سے انہیں سپلائی کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا معاملہ کہ بہت عرصے سے جو نئے ذخائر ہیں ان کے دریافت کے حوالے سے سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ یقیناً. بات دراصل یہ ہے کہ زیادہ جو ہم نے دیکھا ہے گیس اور آئل کے ریزروز پاکستان میں ابھی تک زیادہ تر وہ آپ کو بلوچستان میں اور کچھ حد تک سندھ میں نظر آئے. سندھ میں تو کوئلہ بہت ملا ہے ہمیں. بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات اگر بہتر ہوتے ہیں تو ہمیں پوری طور پر کوشش کرنا چاہیے. اور میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان جبکہ عرب ممالک اتنے قریب ہیں تو ہمارے ہاں بھی تیل ہونا چاہیے. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عربین سی میں کے نیچے تیل ہے یا نہیں. انشاءاللہ ایسا ہوگا تو پاکستان کو سپلائی بہت تیزی سے ملے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سر میں کہ پاکستان جو انحصار کرتا ہے زیادہ تر وہ تیل پر کرتا ہے. ہم اپنی بجلی کی پیداوار ہے وہ بھی تھرمل سے بناتے ہیں، بجلی ہائیڈرو کی طرف نہیں جاتے. ہم اتنی زیادہ جتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، نہ ہی ہم پن بجلی کا یا سولر سے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو دیگر ذرائع ہیں تیل کے علاوہ بجلی پیدا کرنے کے، اگر ان پر کام کیا جاتا ہے تو پھر انحصار کم ہو جائے گا اور اس میں ظاہر ہے فائدہ پاکستان کو ہوگا کہ ہمارا جو ایکسپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، امپورٹ بل سوری. جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اللہ کے فضل سے اگر حالات سنبھلیں تو انشاءاللہ. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان نے بہت محنت کی ہے عراق اور امریکہ میں ایک نیگوسیشن ہو اور حالات سنبھلیں اور سیز فائر ہو جائے. اس پہ ہمیں فخر ہے اپنی حکومت اور ان کی محنت پر. بے شک. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے فارمولا جو ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور عوام تک اس کا فائدہ منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر بھی گفتگو کی ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے.